حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کی خدمت میں آن لائن مجلس کے حوالے سے حاضری ہوئی ہے۔ اس وقت کی مجلس ٹی کی مجلس ہے برائے ایصال ثواب سید علی رضا عرف جاوید صاحب مرحوم کے لیے، ان کے متعلقین جناب سید علی رضا، سید حسن رضا اور جناب حیدر حسین و ان کے جملہ اہل خاندان نے اس وقت ٹی کی مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا صدف جونپوری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب، اور پیشوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب اظہار حسین صاحب اور انجم غدیری صاحب۔ کیونکہ یہ شب جمعہ ہے اور یہ یقیناً دعاؤں کی مقبولیت کی شب ہے، امام زمانہ سے منسوب شب ہے، تو آئیے اس شب ہم ایک دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ جو حالات کووڈ-19 کے چل رہے ہیں اور عن قریب محرم بھی ہے، پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد زائل کر اور ایسے اسباب مہیا کر کہ جس طرح سے ہم عزاداری سرکار سید الشہداء کرتے تھے وہ کر سکیں، اور یقیناً جو فرش عزا بچھا کر جو جلوس عزا میں شرکت کر کے عزاداری کا حق ادا کرنے کی مومن کوشش کرتے تھے، اس بار اس پر بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں ہم سب 14 معصومین کے تصدق میں دعا گو ہیں کہ پروردگار جلد سے جلد یہ سارے مسائل دور ہوں اور ہم حق عزا ادا کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور اس کو کر سکیں۔ تو یہ مجلس کیونکہ مجلس برائے ایصال ثواب ہے، ٹی کی مجلس کے حوالے سے مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے سید علی رضا جاوید صاحب کے لیے، اور آئیے اب ہم مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں تلاوت کلام ربانی کے لیے محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم
وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا، اور یقیناً یہ بہترین ایصال ثواب ہے سید عالیہ رضا جاوید صاحب کے لیے، اور کیونکہ یہ مجلس ان کے متعلقین نے ٹی جے کے حوالے سے جو حالات ہیں کووڈ-19 کے، کیونکہ یہ مجلس ہم جس طرح سے فرش اعضا بچھا کر برپا کرتے نہیں کر سکے، تو یہ مجلس آپ گراف ایجنسی پر آن لائن سماعت فرما رہے ہیں، اور مجلس کو انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا صدف جونپوری صاحب، اور ہم پیش خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم جناب اظہار حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہم السلام میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ کس نے کہا کہ درہم و دینار چاہیے؟ کس نے کہا کہ درہم و دینار چاہیے؟ ہم کو عزائے سید ابرار چاہیے۔ اور شریک مانگی دعالی نے خدا سے نماز میں، مانگی دعالی نے خدا سے نماز میں، مجھ کو میرے ہی جیسا علمدار چاہیے، اور مجھ کو میرے ہی جیسا علمدار چاہیے۔ شریک ہے اور دنیا میں آج وقت کے مرحب ہیں جا بجا، دنیا میں آج وقت کے مرحب ہیں جا بجا، مذہب کو پھر سے حیدر قرار چاہیے، مذہب
کو پھر سے حیدر قرار چاہیے، ہر دشمن حسین سے لینے کو انتقام، ہر دشمن حسین سے لینے کو انتقام، ایک بار پھر سے حضرت مختار چاہیے، ایک بار پھر سے حضرت مختار چاہیے۔ او کس نے کہا کہ تیغ اور تلوار چاہیے، سجاد جیسا فاتح دربار چاہیے۔ مجھ پر میرے حسین کی ایسی عطا ہوئی، مجھ پر میرے حسین کی ایسی عطا ہوئی، مجھ پر میرے حسین کی ایسی عطا ہوئی، سب کہہ رہے ہیں ناز کے اشعار چاہیے۔ جزاک اللہ اظہار حسین صاحب، مولا آپ کے علم میں، مولا آپ کی خلوص میں مزید اضافہ فرمائیں۔ اور اب آئیے پیش خوانی، اور اس سلسلے کی پیش خوانی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب انجم غدیری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ اولاً کہ علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے، علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے، یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے، یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے، اور بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے، بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات؟ نئی منقبت کچھ چند اشعار کہ جب شرف تیری مدحت کا حاصل ہوا، جب شرف تیری مدحت کا حاصل ہوا، ایک پتھر بھی ہیروں میں شامل ہوا، ایک پتھر بھی ہیروں میں شامل ہوا، آیتوں نے فراہم کی آسانیاں، آیتوں نے فراہم کی آسانیاں، سامنے قافیہ جب بھی مشکل ہوا، سامنے قافیہ جب بھی مشکل ہوا۔ شعر دیں گے مدرخات کہ نقطۂ با کی مجھ کو ہوئی معرفت، نقطۂ با کی مجھ کو ہوئی معرفت، اب میں قرآن پڑھنے کے قابل ہوا، نقطۂ با کی مجھ کو ہوئی معرفت، اب میں قرآن پڑھنے کے قابل ہوا، یاد نقطہ نہیں حفظ قرآن ہے، یاد نقطہ نہیں حفظ قرآن ہے، کل ایما کا دشمن بھی جاہل ہوا، یاد نقطہ نہیں حفظ قرآن ہے، کل ایما کا دشمن بھی جاہل ہوا، کہ مدح مولا میں ڈوبے جنا آ گئے، مدح مولا میں ڈوبے جنا آ گئے، پھر بھی حاصل نہ دریا کا ساحل ہوا، پھر بھی حاصل نہ دریا کا ساحل ہوا، پھر بھی حاصل نہ دریا کا ساحل ہوا۔ شعر دیں گے مدرخات کہ اس کے سوروں میں صورت ہے معبود کی، اس کے سوروں میں صورت ہے معبود کی، وہ جو قرآن کعبے پر نازل ہوا، اس کے سوروں میں صورت ہے قرآن کی، وہ جو قرآن کعبے پر نازل ہوا، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ بھی گیا، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ بھی گیا، گر کوئی عشق حیدر سے غافل ہوا، گر کوئی عشق حیدر سے غافل ہوا، گر کوئی عشق حیدر سے غافل۔ شعر دیکھیں بدرخواست کہ میں نجف سے چلا کربلا آ گیا، میں نجف سے چلا کربلا آ گیا، ایک جنت سے جنت میں داخل ہوا، میں نجف سے چلا کربلا آ گیا، ایک جنت سے جنت میں داخل ہوا، وقت آخر زیارت کی امید میں، وقت آخر زیارت کی امید میں، یا علی اب تو جینا بھی مشکل ہوا،
وقت آخر زیارت کی امید میں، یا علی اب تو جینا بھی مشکل ہوا، موت کے خوف کا خاتمہ ہو گیا، موت کے خوف کا خاتمہ ہو گیا، جب علی آ گئے مطمئن دل ہوا، موت کے خوف کا خاتمہ ہو گیا، جب علی آ گئے مطمئن دل ہوا، یہ بھی میرے مقدر کی معراج ہے، یہ بھی میرے مقدر کی معراج ہے، تیرا نقش قدم میری منزل ہوا، تیرا نقش قدم میری منزل ہوا۔ شعر دیکھیں بطور خاص کہ یاد جب تک نہیں تھے علی کے عدد، یاد جب تک نہیں تھے علی کے عدد، کوئی عالم نہ فاضل نہ عاقل ہوا، یاد جب تک نہیں تھے علی کے عدد، کوئی عالم نہ فاضل نہ عاقل ہوا، دست مرسل پانجم بحکم خدا، دست مرسل پانجم بحکم خدا، آئے جب مرتضیٰ دین کامل ہوا، آئے جب مرتضیٰ دین کامل ہوا، دست مرسل پانجم بحکم خدا، آئے جب مرتضیٰ دین کامل ہوا۔ جزاک اللہ محترم انجم غدیری صاحب، آپ نے بہترین نذران عقیدت بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمایا، اور یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر سید الشہداء، ذکر معصومین علیہ السلام، یہ جناب جاوید صاحب کے لیے بہترین اثار ثواب ہے۔ اور اب باقاعدہ طور پر مجلس کے آغاز کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم علی جناب مولانا صدف جون پوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز کریں۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے آپ مولانا صدف جون پوری صاحب کا استقبال فرمائیں۔ درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید آل رضا المعروف جاوید بھائی مرحوم ابن سید محمد رضا مرحوم کی روح کو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و مصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات بھیجیں۔ برادران ایمانی، ایک مرحوم، ایک مغفور
اور ایک محب اہل بیت کے ایصال ثواب کی غرض سے تیجے کے عنوان سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور ایصال ثواب کی مجالس کے دو بہت اہم مقصد ہیں۔ پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو مرحوم ہو گئے، جو ہم سے رخصت ہو گئے، جو ہم سے بچھڑ گئے، اب بنام سلوک ہم ان کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے۔ اب کوئی خدمت کا مرحلہ نہیں ہے، اب ان کے ساتھ اپنی محبتوں کے تحت ہم کچھ کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے ہیں، لہذا اس رحمان و رحیم پروردگار نے ہماری محبتوں کے احساس کو جلا بخشتے ہوئے یہ سہولیت عطا کی کہ مایوس نہ ہو۔ اگر تم جسمانی طور پر کچھ نہیں کر سکتے تو بعنوان ایصال ثواب بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اب ان کی کوئی جسمانی اور مادی خدمت تو ممکن نہیں ہے، مگر روح جو حقیقت حیات ہے اس کے لیے اب بھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے نام پر کوئی بھی نیک کام جس کی نیت کی جائے کہ مرحوم کی طرف سے ہے تو اس کا ثواب ان کو بہرحال پہنچے گا۔ اب ایصال ثواب کے مرحلے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ قرآن خوانی بھی ایصال ثواب ہے، یہ جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ بھی ایصال ثواب ہے، ان کی طرف سے کسی غریب کی مدد کر دینا بھی ایصال ثواب ہے، ان کی طرف سے نمازوں کا پڑھ دینا بھی ایصال ثواب ہے۔ لیکن ہمارا جو سماج ہے جس کو شیعہ اثنا عشری معاشرہ کہتے ہیں، یہاں ہم بعنوان ایصال ثواب مجلس حسین کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ قرآن خوانی بھی ہے، سب مرحلے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم مجلس حسین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایصال ثواب میں پہلی کوشش یہ کہ زیادہ سے زیادہ ثواب، تو جو ذکر حسین کا ثواب رسول نے بیان کیا ہے، ہم اپنی ناقص صلاحیتوں سے اس ثواب کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ کتنا ثواب پیغمبر نے بیان کیا ہے صرف مولا حسین کے تذکرے کا، اور پھر اس تذکرے میں آنسو اگر شامل ہو جائیں تو پھر اس کا ثواب محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس قدر زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ زیادہ ثواب کے امکانات ذکر حسین اور گریہ بر حسین میں ہیں، اس لیے مجلس ہے۔ دوسرے، جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو دل دکھے ہوتے ہیں، قلب غم زدہ ہوتے ہیں۔ جس کا اپنا چھٹ جائے، بچھڑ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کو جو حزن ہوگا، جو ملال ہوگا، جو رنج ہوگا، اس کا وہی اندازہ لگا سکتا ہے جو صاحب غم ہو۔ تو اب صاحب غم کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی تسلی۔ غم کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ تسلی، دلاسا۔ کسی روتے ہوئے کے آنسو پوچھے جائیں تو یہ بڑا ثواب ہے۔ تو اس لیے بھی مجلس حسین ہے کہ مجلس حسین یا ذکر حسین یا کربلا والوں کی یاد اپنے آپ میں دنیا کا سب سے بڑا غم ہے۔ کربلا والوں کی یاد اپنے آپ میں دنیا کا سب سے بڑا غم، اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے۔ کیونکہ آپ خود غور فرمائیں اس غم کا معاملہ کس حد تک معجزاتی ہے اور کتنا عظیم ہے کہ اپنوں کو، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی نے کسی نہ کسی اپنے کو کھویا، اپنوں سے بچھڑے ہیں۔ کسی کا باپ، کسی کی ماں،
किसी का भाई, सब अपनों से जुदा हुए हैं और छूटे हुए हैं। लेकिन मामला ये है कि बाप जिस दिन मरा उस दिन तो बहुत सदमा था। 1 साल 2 साल बाद बाप की मोहब्बत कम नहीं हुई, मगर आँखों के आंसू घट गए। ऐसा क्यों हुआ भाई? जो मोहब्बत पहले बाप से थी क्या अब वो नहीं, आंसू इसलिए घट गए कि वक्त एक ऐसा मरहम है कि जो हर ज़ख्म को भर देता है। गुज़रता हुआ वक्त हमारे हर ज़ख्म को भर देता है। तो वक्त हर ज़ख्म को तो भर देता है, लेकिन न जाने कैसा है गमे करबला कि जो आज तक नहीं भरा। अभी चंद दिनों में मुहर्रम का चांद नमूदार होगा, तो आप ऐसे ही रोएंगे कि जैसे अभी कल की बात हो। तो इसका मतलब ये कि हुसैन का गम अपने आप में बहुत बड़ा गम है। इससे बड़ा कोई गम दुनिया में है नहीं। और ये मोजेज़ाती, ये गम जो है मोजेज़ाती है, क्योंकि हर गम वक्त के साथ मिट जाता है, मगर हुसैन के गम पर वक्त का कोई असर ही नहीं, कोई असर नहीं। सदियाँ बीत गईं, आज भी हम रोते हैं, आज भी हम आंसू बहाते हैं। तो ये इतना बड़ा गम है। लेकिन इस गम का एक मोजेज़ाती पहलू ये है कि जब हम अपने गम के सामने इस गम को रख देते हैं तो हमारा अपना गम हल्का हो जाता है। यहाँ अब्बू भाई बैठे हैं, मुन्ना भाई बैठे हैं, जाहिर है कि जो भाई का गम है वो इनका दिल ही जानता है। लेकिन जब ये तसव्वुर कर लें कि हुसैन के भाई के हाथ कट गए थे, तो फिर इनको अपने भाई के गम का वो मरहला नहीं रहेगा जो मौला हुसैन के भाई के गम की बात होगी। तो इसीलिए गम करबला तसल्ली देता है। इसीलिए ये मजलिस बर्पा होती है कि जो दिल टूट गए हैं, जहाँ एहसास पर बेपनाह ज़ख्म हैं, वहाँ करबला की याद इन ज़ख्मों को भर दे। इसी उन्वान से ये मजलिस भी हो रही है। और मुझे आप हजरात का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, बस चंद बातें जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ किया हासिल किया उसके हवाले से, और फिर ज़िक्र हुसैन और मजलिस तमाम हो जाए। ज़ान ग्रामी, मैंने सूरह बकरा की 156वीं आयत से बात शुरू की। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतुम मुसीबा, बशारत दे दीजिए उनको कि जो सब्र करते हैं। अल्लाह अपने रसूल से कह रहा है वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना, बशारत दे दीजिए उनको कि जो सब्र करते हैं। कब सब्र करते हैं? इज़ा असाबतुम मुसीबा, जब उन पर मुसीबतें टूटती हैं, जब वो सब्र करते हैं और कहते हैं। इज़ा असाबतुम मुसीबा, फिर कालू, कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। ये बशारत है उनके लिए कि जो मुसीबतों के पड़ने पर ये जुमला दोहराते हैं। कुरान कह रहा है कि वह बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना, बशारत दीजिए उनको कि जो सब्र करते हैं जब उन पर मुसीबतें पड़ती हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यहाँ पहला जो लफ्ज़ है आयत का वो है बशारत। व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना, बशारत के लफ्ज़ से हम और आप आशना हैं। आम तौर पर जब हम लफ्ज़ बशारत बोलते हैं तो हमारे जहन में ख्वाब आता है कि फ़लाँ को बशारत हुई, तो हम समझते हैं ख्वाब देखा। बशारत के मानी है खुशखबरी, अच्छी खबर। और हम जब बशारत की बात करते हैं कि उनको बशारत हुई, यानी उन्होंने मौला को देखा, उन्होंने अपने आप को करबला में देखा, उन्होंने अपने आप को खाने काबा के करीब देखा ख्वाब में सोते हुए, तो इसको भी बशारत इसलिए कहते हैं
کہ اپنے آپ کو کعبے کے قریب دیکھنا، کربلا میں دیکھنا، روضے میں دیکھنا، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اس لیے ایسے خوابوں کو بشارت کہا گیا ہے۔ تو بشارت کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ خوش خبری، اچھی خبر۔ قرآن نے اس لفظ کو جب بھی استعمال کیا کہ مومنین کو بشارت دے دی جائے، اچھی خبر دے دی جائے، تو اس کی اچھی خبر آخرت سے متعلق۔ اللہ جب بشارت دیتا ہے تو وہ آخرت کی بشارت ہوتی کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جام کوثر ہے، ان کے لیے بہشت ہے، ان کے لیے باغ فردوس ہے۔ تو بشارت آخرت کی اچھی خبر کو قرآن نے کہا ہے۔ اور اسی کے مقابلے پہ لفظ ہے نظارت۔ جیسے بشارت ہے ویسے ہی نظارت ہے۔ نظارت کے معنی ہے بری خبر۔ تو جب قرآن نظارت کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد جہنم کا خوف دلانا، آگ کی بات، دارالبوار کی بات، نار جہیم کی بات، آتش دوزخ کی بات، اس کو نظارت کہتے ہیں۔ تو بشارت اور نظارت دو باتیں ہیں۔ جنت کی اچھی خبریں دینا بشارت ہے، اور جہنم کے برے انجام سے آگاہ کرنا نظارت ہے۔ اور یہ دونوں کام عام لوگوں کا نہیں، یہ کام میرے رسول کا۔ اسی لیے رسول کو لقب دیا گیا بشیر و نذیر، یعنی آپ اچھی خبر بھی دینے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے بھی۔ اسی لیے رسول کا لقب ہی ہے بشیر و نذیر۔ تو اچھی خبریں بھی رسول دیں گے اور آخرت کا خوف بھی پیغمبر دلائیں گے۔ تو یہاں پر اچھی خبر دی گئی کس کو؟ ان کو کہ جو صبر کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، میرے رسول ان کو بشارت دیجئے کہ جو صبر کرتے ہیں جب ان پر مصیبت پڑتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات اور سامنے آئی کہ صبر مصیبت پہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم پر، آپ پر کوئی مصیبت پڑے گی تو ہم سے صبر کا تقاضا ہے۔ مصیبت کا مطلب کچھ چھن جانا، کچھ ہم سے جدا ہو جانا، کوئی بھی شے، اس کو ہم مصیبت تصور کرتے ہیں۔ کوئی رشتہ چھن جائے تو مصیبت ہے، مال چھن جائے تو مصیبت ہے، اولاد چھن جائے تو مصیبت ہے، منصب چھن جائے تو مصیبت ہے، عہدہ چھین لیا جائے تو مصیبت ہے۔ یہ سب مصیبت کے مرحلے ہیں۔ تو جس طرح کچھ چھن جائے تو وہ مصیبت ہے، اسی طرح اگر کچھ مل جائے تو وہ نعمت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ کچھ ہم سے چھین لیا جائے تو مصیبت ہے، کچھ عطا ہو جائے تو نعمت ہے، باپ کا انتقال ہو تو مصیبت ہے، اور اگر ایک بیٹا پیدا ہو جائے تو نعمت ہے۔ دونوں مرحلے ہیں نا۔ تو کچھ چھن جائے تو مصیبت ہے، کچھ مل جائے تو نعمت ہے۔ تو جب کچھ چھن جائے تو صبر کرنا ہے، اور جب کچھ مل جائے تو شکر کرنا۔ جیسے مصیبت کے مقابل صبر اسلحہ ہے، ویسے ہی نعمت کے مقابلے میں شکر ادا کرنا بندگی کی دلیل ہے۔ تو ہم مصیبتوں پر شکوہ کرتے ہیں اور نعمتوں کو حق سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کی بات کریں تو جب کوئی مصیبت پڑتی تو ہم شکوہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے رب سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ کام جو ہو گیا ہمارے لائق تو نہیں تھا، ہم تو عام بندے ہیں، بھلا ہم اس مصیبت کو کیسے برداشت کر سکتے؟ میرے معبود یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ کوئی بڑی بات نہیں کہی، لیکن اگر یہی کہہ دیا کہ پروردگار یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کے فیصلے پر اپنی رائے دی، اس کے خلاف ہم نے بات کی، اس لیے کہ وہ وہی کرتا ہے جو ٹھیک ہوتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے پروردگار کے فیصلے پر راضی ہونے کا اظہار نہیں کیا۔ تو جب ہم پر مصیبت پڑتی تو عام طور پر ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں، اور جب کوئی خوشی میسر آتی ہے تو ہم اسے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں بھئی شادی کی تھی تو یہ تو میرا حق ہے کہ اولاد پیدا ہو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ نہ چاہے تو پھر کچھ نہیں میسر ہوتا ہے۔ ہماری کوششیں اپنی جگہ دم توڑ دیں گی۔ جو نعمتوں کی بارش ہوتی ہے اسی کے لطف و کرم سے ہوتی ہے۔ تو جب ہم پر کوئی خوشی وارد ہوتی ہے
تو ہم اسے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہم شکوہ کرتے ہیں۔ قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے کہ مصیبت پڑنے پر شکوہ نہ کرو، صبر کرو۔ صبر ایک ایسا اسلحہ ہے کہ جو تمہاری بندگی کی حفاظت کرے گا اور مصیبت سے لڑنے کا حوصلہ دے گا۔ صبر مصیبت سے ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ کتنی عظیم چیز ہے صبر۔ اس کو آپ یوں محسوس کر لیں کہ جب مصیبتیں مسلسل آنے لگتی تو ان مصیبتوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تنہائی بڑھتی، ہم اکیلے ہو جاتے ہیں۔ مصیبتوں کا خاصہ یہ ہے کہ ہم اکیلے ہونے لگے۔ زن گرامی، اچھے دن تھے تو بہت سے لوگ ساتھ تھے، ذرا سا وقت میں کروٹ لی اور دن بدلنے لگے، مال و منال، اسباب سب ہم سے رخصت ہونے لگا، ہر طرف عداوتیں بڑھنے لگیں، تو جو اپنے تھے انہوں نے بھی پیٹھ دکھانا شروع کی۔ کبھی کبھی تو ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جو اپنے سگے ہوں گھر خاندان کے، وہ بھی ساتھ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ان کے ستارے گردش میں ہیں۔ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مصیبت میں ہے، کہیں اس کی مصیبت کا اثر ہم پر نہ پڑنے لگے۔ تو مصیبت کا کیا خاصہ ہوتا ہے کہ ہمیں تنہائی بڑھ جاتی ہے، اکیلاپن بڑھ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں گے تو حوصلہ ٹوٹنے لگے گا۔ تو زن گرامی، مصیبت انسان کو تنہا کر دیتی، لیکن مصیبتوں میں اگر ہم صبر کرنے لگیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہی قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ۔ لاکھ مصیبتیں پڑیں، ہم اکیلے ہو جائیں، لیکن اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے مگر اللہ ساتھ رہتا ہے۔ اور جب اللہ ساتھ رہتا ہے تو کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، کسی کے رہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور نہ رہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بھئی جب اللہ ساتھ ہے تو پھر اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ کی عظمت کیا ہے، اس کو مولا حسین نے بتایا، اور انہی کو یہ بتانے کا حق تھا، انہی کو یہ بتانے کا حق بھی تھا۔ اس لیے کہ مصیبتوں کے جس انتہا پر مولا حسین نظر آ رہے ہیں، وہاں کوئی نبی کوئی مرسل نظر ہی نہیں آ رہا، جس آخری انتہا پر۔ تو اب مولا حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ دعائے عرفہ میں ایک ٹکڑا ہے مولا حسین کا، فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اس کے فوراً بعد فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اب غور کیجئے کہ یہ مولا حسین کب کہہ رہے ہیں؟ کہ جب حج کو عمرے سے بدل کے مکے سے نکل رہے ہیں۔ تو دعائے عرفہ امام حسین نے پڑھی۔ اس دعائے عرفہ میں، جس کو کہ پڑھنا آج بھی مستحب ہے، روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جو جناب مسلم کی شہادت کا روز ہے، اس دن اس دعا کا پڑھنا بہت ثواب کا مرحلہ۔ یہ دعا امام حسین نے تعلیم فرمائی، اور عرفے کے دن کی بھی بڑی اہمیت ہے، ابھی گزرا۔ عرفے کے دن کے لیے روایت آیا ہے کہ جیسے راتوں میں شب قدر ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی رات نہیں، ویسے ہی دنوں میں یوم عرفہ ہے۔ تو اس عرفے میں مولا حسین کی دعائے عرفہ اسی کا یہ فقرہ کہ پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اب غور فرمائیں کہ یہ جملہ امام حسین ہی کو کہنے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اگر کھونے کے نام پر دیکھیے تو کون سی ایسی شے ہے کہ جو حسین نے نہیں کھوئی۔ اگر آپ دیکھیے تو زندگی کے جتنے اسباب تھے سب مولا حسین نے کھو دیے کربلا میں۔ بھئی آدمی جیتا ہے تو اولاد کے سہارے جیتا ہے، بھائیوں کے سہارے جیتا ہے، خاندان کے سہارے جیتا ہے، مال و اسباب کے سہارے جیتا ہے۔ حسین کی غربت یہ ہے کہ پانی تک میسر نہیں، اور مصیبت کی انتہا یہ ہے کہ جو گود کے پالے ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ دنیاوی اعتبار پر سب کچھ چھن گیا، لیکن مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا۔ سب چھن جانے کے بعد بھی خدا حسین کے ساتھ رہا۔ تو جب خدا حسین کے ساتھ رہا تو حسین زندہ جاوید ہو گئے۔ سب کچھ کھو کر بھی صبح قیامت تک مولا حسین زندہ جاوید۔
اور اس کے مد مقابل اگر آپ دیکھیں تو یزید پلید ہے. دنیاوی اعتبار سے اس ملعون کے پاس کیا نہیں ہے؟ دنیاوی اعتبار سے اس ملعون کے پاس مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، خزانے بھی ہیں، سب کچھ ہے. دنیا کا کوئی عیش اس وقت کا ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی دست رس میں نہ ہو. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یزید کو خدا نہ ملا. تو اب دیکھیں فرق کیا ہے. سب کچھ کھو کر بھی حسین صبح قیامت تک جب یاد کیے جائیں گے درود و سلام کے ساتھ. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یزید صبح قیامت تک جب یاد کیا جائے گا تو عذاب و لعن کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یزید کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ لٹا کر بھی حسین کے پاس سب کچھ ہے. اسی بات کو مولا حسین نے فرمایا کہ اے میرے رب، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اے میرے پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو اللہ کن کے ساتھ رہتا ہے؟ اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے جو مصیبتوں کے پڑنے پہ صبر کرتے ہیں. جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے، اور جن کا رابطہ صبر سے نہیں ہوتا پھر ان کو دنیا کی مصیبتیں بھی پریشان کرتی ہیں اور ان کی آخرت کے مرحلے بھی سخت ہو جاتے ہیں، کٹھن ہو جاتے ہیں. تو صبر بڑی دولت ہے. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں. اس مفہوم صبر پر لوگوں میں بڑا کنفیوژن ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر صرف برداشت کرنے کا نام ہے. برداشت کرنے سے مراد ان کی یہ ہے کہ کوئی بھی دکھ پڑے اثر ہی نہ ہو. تو اگر آپ پر کسی غم کا اثر نہیں ہوتا تو معاف کیجیے گا آپ صابر نہیں ہیں، سنگ دل ہیں. دل ہے تو غموں کا تو اثر ہوگا نا. تو اس کو صبر نہیں کہتے کہ ہم پر تو اثر ہی نہیں ہوتا، ہم بے حس ہیں. تو بے حس نہیں آپ بے حیا اور بے غیرت ہیں. اگر آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کسی مصیبت کا، تو مصیبت کا فطری تقاضا ہے کہ اثر ہو. انہوں نے کہا کہ بھئی رونے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بھی مصیبت پڑ جائے آنکھ سے آنسو نہ گرے. تو یہ جو آنسو نہ گرے یہ بھی خلاف صبر سمجھا جائے تو اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں. اس لیے کہ آنسو جو ہے وہ فطرت کا تقاضا ہے. تو جو فطرت کا تقاضا ہے وہ کیسے روکا جائے؟ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ فطرت کے تقاضوں پر پابندی نہیں ہوتی. جیسے گرمی ہے تو پسینے کا بہنا فطرت کا تقاضا ہے. اب آپ کہیں صاحب آپ صبر ہی نہیں کر پاتے، پسینہ بہا رہے ہیں. تو یہ ہم بہا نہیں رہے ہیں. گرمی کی شدت رہے گی تو پسینہ بہے گا، جاڑے کی شدت رہے گی تو بدن میں کپ کپی آئے گی. تو یہ سب فطرت کے تقاضے ہیں. اسی طرح جب دل پہ چوٹ لگے گی تو آنکھ سے آنسو آئیں گے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. آپ غور فرمائیں کہ اس تقاضے کو خود پیغمبر نے بیان کیا. مدینے میں جناب پیغمبر کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. تو جب انتقال ہو گیا تو پیغمبر رو رہے تھے. تو جب پیغمبر رو رہے تھے تو ایک صحابی تھے جن کو اعتراض کی بہت عادت تھی. انہوں نے بھی کچھ صبر کے ایسے ہی معنی سمجھے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ تو پیغمبر ہیں، پیغمبر ہو کر روتے ہیں. تو پیغمبر نے ان کو جھڑک دیا، روایات میں کہ ڈانٹ دیا، اور صبح قیامت تک کے لیے ایک فیصلہ کن جملہ فرما دیا. پیغمبر نے کہا کہ اگر دل ہے تو غمزدہ ہوگا، آنکھیں ہیں تو آنسو بہائیں گی. یعنی پیغمبر نے ایک فیصلہ کر دیا کہ غم وہی کر سکتے ہیں جو صاحب دل ہیں، رو وہی سکتے ہیں کہ جن کی آنکھیں سلامت ہیں. اور جن کو غم نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ دل نہیں پتھر ہے. اور جو رو نہیں سکتے اس کا مطلب یہ کہ دیکھتے ہوئے بھی وہ اندھے ہیں. بینائی کا تقاضا یہی ہے کہ آنسو بہیں. تو آنسوؤں کو خلاف صبر نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ تحریک کہ روئیے نہیں، رونا بدعت ہے، اس کا پس منظر بھی ہم جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ رونے سے کوئی الجھن، یہ اس لیے زیادہ زور ہے اس بات پر کہ مظلوم کربلا کو نہ رویا جائے. یہ جو فکر ہے کہ روئیے نہیں، یہ وہابی فکر کہلاتی. وہ افراد کہتے ہیں کہ روئیں گے نہیں. اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کسی کا باپ مر جائے تو ریش دراز بزرگ اونچے پیجامے میں روتے ہوئے بیٹے سے کہتے ہیں رو نہیں رو نہیں.
روگے تو میت پہ عذاب ہوگا. یہ جملے کہے جاتے ہیں, روگے تو میت پہ عذاب ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا روگے تو اس مردے پہ عذاب ہوگا. عجیب و غریب بات ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ روگے تو میت پہ عذاب ہوگا, روئیں گے ہم عذاب میت پہ ہوگا. رونا اگر بری بھی بات ہے تو ہمارا کام ہے نا, تو ہم کو عذاب ہونا چاہیے, میت سے کیا تعلق. لیکن نہیں, روگے تو میت پہ عذاب ہوگا. اچھا طرفہ تماشا یہ کہ یہ بات وہ لوگ کہتے جو کہتے ہیں ثواب ہوتا ہی نہیں. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا, وہ کہتے ہیں ثواب ہی نہیں ہے. آپ نے تیجے میں کھانا کھلایا, کہ سب مولویوں کے کھانے پینے کے چکر ہیں, اس کا ثواب مردے کو تھوڑی جائے گا. آپ نے قرآن خوانی کی کا کچھ نہیں, قرآن آپ نے پڑھا ثواب آپ کو ہوگا, میت کو تھوڑی ہوگا. ایصال ثواب کے منکر ہیں. صاحب ثواب نہیں پہنچتا, نہ تیجا کیجئے, نہ 40واں کیجئے, نہ فاتحہ کیجئے, نہ قرآن خوانی کیجئے. وہ مجلس تو دور کی بات ہے, ان کے ہاں مجلس کا تو تصور ہی نہیں ہے. تیجا نہ کیجئے, قرآن خوانی نہ کیجئے, قرآن نہ پڑھیے, کوئی ثواب نہیں پہنچتا. اما تو جب قرآن پڑھنے کا ہمارے میت کو ثواب نہیں ہوتا تو ہمارے رونے کا عذاب کیسے میت کو ہو جائے گا. کبھی آپ غور کیجئے, یہ الٹی منطق ہے. اور یہ الٹی منطق اس لیے ہے کہ دشمنی اہل بیت نے اس منزل پہ پہنچا دیا کہ ثواب تو نہیں ملتا مگر عذاب مل جاتا ہے. اب غور فرمائیں کہ یہ جو الٹی سوچ ہے یہ اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے, کہ روئیے نہیں, روئیے گا تو میت کو عذاب ہوگا. جان گرامی, یہ ساری کوشش اس لیے ہے کہ حسین پر نہ رویا جائے. ڈائریکٹ یہ کیسے کہیں کہ نبی کے نواسے پہ نہ رو. اگر اپنی میتوں پہ روئیں اور نبی کے نواسے پہ نہ روئیں تو اعتراض کا موقع ہے نا کہ صاحب یہ کون سی بات ہے کہ حسین پہ رونا بدعت. تو انہوں نے کہا کہ رونے ہی کو بدعت قرار دو. لیکن میں ایسی فکر والے تمام عام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ انجام دیکھیے کہ ایک حسین پر رونے کی عداوت کی وجہ سے اپنے مردے پر بھی رونے سے محروم ہو گئے. اپنی میتوں پہ بھی نہیں رو سکتے صرف اس لیے کہ حسین پہ نہ رویا جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نبی کے نواسے پہ رو لیجئے, اس لیے کہ رسول روئے ہیں اور یزید نے رونے سے منع کیا. صحیح مسلم پڑھ لیجئے کہ رسول حسین کی شہادت سے پہلے سینے سے لگا کر مولا حسین کو روئیں. اور جناب ام سلمہ نے اس واقعے کو دیکھا ہے. روایات میں ہے کہ جناب ام سلمہ نے دیکھا, عائشہ بنت ابو بکر نے دیکھا, زینب بنت جہش نے دیکھا. یہ رسول کی بیویاں ہیں, اور جب رسول روئے تو یہ بیویاں بھی روئیں. اور رسول جب رو کر گھر سے باہر نکلے, مولا حسین کی خبر شہادت پر جبرائیل نے خبر دی تو اصحاب میں سلمان ملے, اور روایت میں نام ہے کہ عمر ابن خطاب ملے, اور ابو بکر ابن ابی قحافہ ملے. اب یہ روایت کے جملے ہیں. انہیں پوچھا اللہ کے رسول آپ روئے کہاں روئے, کیوں روئے؟ کہا مجھے جبرائیل نے میرے نواسے حسین کی شہادت کی خبر دی, پھر روئے. اب روایت میں کہ جب رسول روئے تو یہ صحابہ بھی روئے. اس کا مطلب یہ کہ حسین پر رونا سیرت رسول بھی ہے, سیرت ازواج بھی ہے, سیرت صحابہ بھی ہے. تم کس طرح کے مسلمان ہو, نہ نبی کو مانتے ہو نہ صحابی کو مانتے ہو, تمہیں حسین پر رونا بدعت نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تم رسول والے مسلمان نہیں ہو, یزید والے مسلمان. اس لیے کہ یزید نے حسین پر رونے سے روکا تھا. جب امام حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم شام لے جائے گئے اور چوتھے امام نے خطبہ دیا اور اس خطبے کا اثر شام والوں پہ ہوا, تو پھر یہ ہو گیا کہ روزانہ نماز مغرب کے بعد مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے تھے اور حسین کی مظلومی کا تذکرہ کرتے تھے اور نبی کی نواسے کی مظلومیت پر روتے تھے. تو یزید نے مؤذنوں اور پیش نمازوں سے کہا کہ خبردار کوئی رونے نہ پائے. تو پیش نمازوں نے کہا ہم کیسے روک لیں اتنے نمازیوں کو؟ تو اس نے کہا سب کو قرآن دے دو زبردستی, کہ قرآن پڑھیں, روئیں نہ. رونے کے مقابلے میں کیا لایا گیا؟ قرآن. اس کا مطلب یہ کہ رونے کے مقابلے میں نماز کو لانا, قرآن کو لانا, دین کو لانا یزید کی سیرت. کل یزید نے یہ کیا تھا, آج یزیدی یہ کر رہے ہیں. جب بھی گریے کے بات ہوئی انہوں نے کہا صاحب نماز نہیں پڑھتے, رونے چلے آتے ہیں. ارے جو نماز نہیں پڑھتا وہ غلطی کرتا, اس سے کہیے نماز نہ پڑھو. مگر نماز کے بہانے سے غم حسین کے آنسوؤں پہ طنز کرنا آپ کی نیت کا پتہ دیتا ہے.
اور اگر میں زیادہ سخت جملہ کہہ دوں تو صرف نیت کا نہیں، آپ کے نسب کا پتہ دیتا ہے۔ صرف نیتی کا پتہ تھوڑی ملتا ہے، آپ کے نسب کا پتہ ملتا ہے کہ آپ کو حسین پر رونا ہی نہیں گوارا۔ یعنی گرامی پیغمبر کہہ رہے ہیں رو، یزید کہہ رہا ہے نہ رو، فیصلہ امت کو کرنا ہے کہ پیغمبر کی طرف جانا ہے کہ یزید کی طرف جانا ہے۔ اس نے پابندی لگائی، قرآن بٹوائے، لیکن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، حسین کی مظلومیت پر آنسو بہائے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے گفتگو کو سمیٹ لیا، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی بات کی جائے۔ حسین پر رونا سب سے بڑا مرحلہ ہے، اور یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ ہم اپنے اماموں کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس جاوید بھائی مرحوم کے ایصال ثواب کی، حادثہ ان کے ساتھ ہوا، انتقال ان کا ہوا، رخصت وہ ہوئے، لیکن عرف عام میں ہم کہہ دیں کہ مجلس جاوید بھائی کی تیجے کی، لیکن اصل میں تو مجلس حسین کی۔ اصل مجلس کس کی؟ مولا حسین کی مجلس، ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ کاہے کے لیے ہے؟ ایصال ثواب کے لیے۔ اور یہ کام اس لیے ہوتا ہے کہ 8ویں امام کے صحابی ہیں ریان ابن شبیب، تو 8ویں امام نے ان سے کہا، کسی کا انتقال ہوا، 8ویں امام نے تعزیت عطا کی، ظاہر ہے کہ وہ رو رہے تھے، رونا بھی چاہیے، بھئی کسی کا انتقال ہوگا تو وہ روئے گا۔ تو 8ویں امام نے ان سے ایک بات کہی، ان کے آنسوؤں کو پوچھا، سینے سے لگایا، ان کے غم پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کہا ریان ایک کام کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا جب اپنی کسی بھی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد حسین پہ رو لیا کرو۔ یہ 8ویں امام نے فرمایا۔ ظاہر ہے کہ بھائی کے رخصت ہو جانے پر بھائیوں کو رونا آئے گا، تو بھائیوں نے کیا کیا کہ بھائی پر رونے کے بجائے مولا حسین کا فرش بچھا دیا کہ حسین ابن علی پہ رویا جائے، بس گفتگو تمام کر دی۔ یعنی گرامی، ذرا سا تصور کیجئے، خود بخود آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ میں نہیں رلاؤں گا، اور ظاہر ہے کہ کوئی ذاکر نہیں رلاتا، آپ جو بھی روتے ہیں وہ مولا حسین کی محبت پہ روتے ہیں۔ انتقال ہوا جاوید بھائی کا، تو ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے 2 سگے بھائی، ان کے خاندان کے لوگ سب یہاں بیٹھے ہیں اس وقت، یہ رو رہے ہیں، اور ان کو رونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ تسکین کیسے ملتی؟ آپ رو رہے ہیں، مثلا ابو بھائی رو رہے ہیں، منا بھائی رو رہے ہیں، اظہار بھائی آ گئے، شفیق بھائی آئے، تو اب گلے لگ کے روتے ہیں۔ اب آپ جو گلے لگتے ہیں تو اس گلے لگنے سے تسکین ہوتی کہ نہیں؟ اس کو آپ محسوس کیجئے، بڑی فطری بات ہے کہ جب اپنے اوپر کوئی مصیبت پڑے، کوئی کندھا مل جائے، سر رکھ دیے اس کندھے پہ، صرف آنسو بہائیے تو بڑا سکون ہوتا ہے۔ یہ سب کے تجربے میں، میرے بھی تجربے میں ہے۔ میرے والد کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، تو لوگ آ رہے تھے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو آیا میں نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ یقین جانیے کہ سکون ملتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، تسکین ہو رہی، کندھے پہ سر۔ میں آپ دونوں بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کو کندھے مل گئے جاوید بھائی کے انتقال پر، لیکن عباس کی شہادت پر مولا حسین کو کوئی کندھا نہ ملا۔ عباس کا لاشا تھا اور حسین کی تنہائی تھی، ایسی تنہائی تھی کہ بھائی کا لاشا مقتل سے اٹھا کے نہ لا سکے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ کیا مصیبت تھی عباس کا دنیا سے جانا کہ لاش پر کھڑے ہوئے مرثیہ پڑھ لیں۔ زنگرامی، عباس کی شہادت کے بعد مورخ کربلا نے لکھا کہ حسین کی کمر جھک گئی۔ زنگرامی، ظاہر ہے کہ بھائی قوت بازو ہوتا ہے، اور مولا حسین کی کمر 1 گھنٹے کے اندر خمیدہ ہو گئی۔ کچھ ایسا اثر تھا عباس کی شہادت کا، اور کچھ اتنی یاد تھی مولا عباس کی کہ ایک ایک قدم پر عباس کو یاد کیا۔ بس 2 یا 1 موقع کہ جہاں مولا حسین نے مولا عباس کو یاد کیا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ آپ ذرا سا میرے ساتھ رہیں، خود بخود آنکھوں سے آنسو بہیں گے کہ جب عباس نہیں رہے تو حسین خود مقتل میں آئے اور عظیم الشان جہاد کیا۔ راویوں نے لکھا کہ کربلا میں جتنے دشمنوں کو حسین نے واصل جہنم کیا اور کسی نے نہیں کیا، مارا سب نے ہے
کافروں کو، لیکن جو قتل حسین نے کیا اور جس اعتبار سے تلوار چلائی امام تھے، علی کے لال تھے، کسی نے اس شجاعت کا مظاہرہ دوسرے نے نہیں کیا جتنا امام حسین نے فرمایا۔ تو لڑتے لڑتے مقتل میں اس شان سے آئے کہ کبھی ادھر حملہ ور ہوئے، کبھی ادھر حملہ ور ہوئے، لڑتے لڑتے ترائی کے قریب آئے تو عباس کا لاشا دیکھا۔ اب جو لاشے کے پاس آئے تو تڑپ کر ایک بات کہی، عباس تم نے بھائی کی جنگ نہ دیکھی؟ عباس اٹھو، دیکھو 3 دن کا پیاسا جہاد کر رہا ہے۔ آنسو آ گئے آنکھوں میں، لاش کے سرہانے آئے۔ روایت میں ہے کہ بیٹھ گئے، میرے شیر میں نے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ ظاہر ہے کہ جناب عباس نے اجازت طلب کی تو پانی لانے بھیج دیا، لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اب فرمایا اچھا عباس مصلحت نہیں تھی، تم کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، عباس ایک حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر یا عباس کہہ کر جو حملہ کیا، یہی وہ حملہ ہے کہ جس میں مورخوں نے لکھا کہ ایسا شدید حملہ مولا حسین نے کیا کہ یہ جو فوجیں تھیں کربلا میں شام کی، یہ کوفے کی دیواروں تک گئیں، وہاں ٹکرائی ہیں۔ اتنا شدید حملہ، پورا میدان خالی ہو گیا۔ لوٹتے ہوئے آئے اور پھر عباس کے سرہانے بیٹھ گئے اور ایک مرثیہ پڑھا۔ وہ مرثیہ عربی میں ہے، آج بھی مقتل میں ہے مولا حسین کا وہ مرثیہ۔ ظاہر ہے کہ وہ عربی میں مرثیہ ہے۔ خدائے سخن میر انیس نے اس عربی کے مرثیے کو جیسے اردو کا لباس ادا کر دیا۔ اب میر انیس فرماتے ہیں کہ مولا حسین آئے لاش عباس پر اور آواز دی، کیا با فضا یہ سر ترائی ہے، اب اٹھو۔ عباس سو رہے ہیں اور حسین شانہ ہلا رہے ہیں، کیا با فضا یہ سر ترائی ہے، اب اٹھو۔ ہم جاں بلب ہیں، ختم لڑائی ہے، اب اٹھو۔ نرغے میں فوج شام کے بھائی ہے، اب اٹھو۔ عباس دھوپ چہرے پہ آئی ہے، اب اٹھو۔ غفلت کی نیند تم کو ہے، شبیر کیا کرے، میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے۔ دیر تک مرثیہ پڑھتے رہے۔ اس مرثیے کا سب سے خاص شعر مولا عباس کے لاشے پر جو مولا حسین نے ادا کیا وہ یہ تھا کہ عباس آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سوتی تھیں، اور وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عباس اب زینب کو نیند نہ آئے گی، اس لیے کہ تمہارا سہارا نہ رہا، اب خیمے میں سکینہ سو نہ پائے گی۔ ہاں اب یہ دشمن سوئیں گے اس لیے کہ تمہارا خوف نہ رہا۔ دیر تک عباس کو یاد کیا اور پھر مقتل سے لوٹ کر در خیمہ تک آئے۔ رخصت کے لیے آخری رخصت کا یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں خیمہ پر آ کر بیبیوں کو آواز دی۔ شیخ صدوق نے تحریر کیا کہ مولا حسین جب خیمے تک آئے تو ظاہر ہے کہ سیدانیوں کے خیمے سے پہلے اصحاب با وفا کے خیمے تھے، تو پہلے سیدانیوں کے خیمے میں نہیں گئے بلکہ ایک ایک صحابی کے خیمے میں گئے۔ بس 1 یا 2 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ سب سے آگے حبیب ابن مظاہر کا خیمہ تھا، آئے حبیب کے خیمے پہ رکے۔ ایسی تنہائی کہ اب کوئی حسین کا ساتھی نہیں ہے۔ حسرت سے خیمے کو دیکھا کہ بچپن کے دوست حبیب کہاں ہو، تمہارا آقا اکیلا ہے۔ اس کے بعد زہیر کے خیمے پہ آئے، اینا زہیر، زہیر کہاں ہو۔ مختلف اصحاب کے خیمے پہ آتے ہوئے جناب عباس کا خیمہ درمیان میں تھا، اس خیمے تک آئے۔ ہر خیمے کے در پر رکے تھے، لیکن یہاں ارباب مقاتل نے لکھا کہ رکے نہیں، خیمے کا پردہ اٹھایا، اندر گئے تو ایک سناٹا تھا، ایک ویرانی تھی۔ خاک پہ بیٹھ گئے، مٹھی میں خاک کو لیا اور تڑپ کر آواز دی، اے عباس تم نے حسین کو رلا دیا، اے میرے بھائی تمہارے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی۔ عباس کربلا میں حسین اکیلا ہے، تمہارا بھائی تم کو آواز دے رہا ہے، اے میرے شیر کہاں ہو، آ کر اپنے بھائی کی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید آل رضا مرحوم ابن سید محمد رضا مرحوم کے دعا سے۔ جزاک اللہ محترم مولانا صدف جونپوری صاحب، آپ نے بہترین بیان ذکر سید الشہداء علیہ السلام سامعین کے درمیان پیش فرمایا۔ ہم متعلقین مرحوم بالخصوص جناب سید علی رضا، سید حسن رضا
جناب حیدر حسین و جملہ اہل خاندان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، محترم قاری ندیم نجفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اظہار حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، محترم انجم غدیری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ویورز آپ کا بہت بہت شکریہ متعلقین مرحوم کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے۔ اور آج شب جمعہ ہے، آج کی خاص دعاؤں میں یہ دعا ضرور رکھیے گا کہ پروردگار یہ وبا جلد سے جلد زائل ہو، اور ہم جس طرح سے ذکر سید الشہداء ایام اعزاء میں کرتے تھے اسی طرح سے کر لیں۔ اور اب ہمیں دیے اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی پروگرام کے حوالے سے۔ خدا حافظ والسلام۔